الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت کیا تھی؟ ابراہیم کی ملت اور ان کے طور طریق سے اعراض کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو خود اپنے تئیں احمق و سفیہ ہو. ہم نے دنیا میں ان کا انتخاب کیا اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں ہوں گے جنہوں نے بالکل درست روش اختیار کی. یاد کیجئے اس وقت کو جب ان کے رب نے ان سے کہا تھا کہ اے ابراہیم اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی ذات کو رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں. ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی تھی، اے میرے فرزندو اللہ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کا انتخاب کیا ہے، لہذا اسلام پر ہی مرنا. کیا تم لوگ اس وقت تھے جب یعقوب کے انتقال کا وقت قریب تھا، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟
تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک معبود کی بندگی کریں گے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے عمل کیے وہ اس کے ساتھ گئے، اور جو تم عمل کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ صحیح عقیدے کی دعوت۔ یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ آپ کہہ دیجئے ابراہیم کی ملت اختیار کرنا ہے، جو اللہ کے لیے یکسو تھے اور وہ مشرک نہیں تھے، کیونکہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جسے ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر جس کو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد میں ہونے والے انبیاء پر نازل کیا گیا، اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کیا گیا، اور جس سے دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے نوازا گیا۔ ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اب اگر یہ تمہارے دور کے یہودی اور عیسائی بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے، اور جو تم مانتے ہو اس کو وہ بھی مانیں، تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اگر اس سے منہ موڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھگڑے پر تلے ہوئے ہیں، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا، وہ سب کچھ سن رہا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ یہودی اور عیسائی رسمی نمائشی بپتسمہ کی بات کرتے ہیں، تم اللہ کا بپتسمہ اختیار کرو، اللہ سے زیادہ کس کا بپتسمہ اچھا ہوگا، اور کہو کہ ہم تو اسی کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے حجت بازی کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار، اور ہم تو اس کے ساتھ اخلاص کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کوئی ملاوٹ نہیں کرتے۔ کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے خاندان کے دیگر انبیاء یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ ان سے پوچھئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر کون جھوٹا ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں۔ وہ لوگ جو رخصت ہو گئے، جو انہوں نے کیا وہ اس کے ذمہ دار، اور تم اپنے عمل کے ذمہ دار، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 141 تک یہ آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں، اور پاروں کی جو ترتیب بنا دی گئی ہے اس کے اعتبار سے اس پہلے پارے کی یہ آخری آیت ہے۔ ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں اور جزیرۃ العرب کے مشرکوں، دنیا بھر کے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ حقیقتیں بیان فرما رہا ہے، پورے دین کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ ابتدائی طور پر جو بات کی گئی تھی کہ انسانوں کے 3 طبقے ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پر 3 عقیدے ہیں، اور آدم کو خلافت کے لیے پیدا کیا گیا، اور پھر بنی اسرائیل کے واقعات شروع کیے گئے، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے تعارف پر مشتمل ایک سبق بیان کیا گیا تاکہ ان کی شخصیت واضح ہو جائے۔ پھر ان کی شخصیت کو واضح کر دینے کے بعد، اور ان کا جو تعلق تھا مکہ مکرمہ سے، اور جو انہوں نے کعبہ مقدسہ کے لیے اللہ کی طرف سے حکم کی بنیاد پر اعلان کیا، اور کعبے کے بارے میں جس حقیقت کا اظہار کیا گیا کہ پوری انسانیت کا یہ مرکز ہے، قبلہ ہے، سینٹر پلیس ہے، اور پوری انسانیت کو اسی کی طرف رخ کرنا ہے، اس کی زیارت کرنا ہے، اس سے ربط رکھنا ہے، اور اپنی عبادت میں اس کی طرف توجہ کرنا ہے۔ یہ باتیں ذکر فرمائی گئیں، اور ان کا تعلق صرف امت مسلمہ سے نہیں ہے بلکہ تمام ملتوں سے ہے، امتوں سے ہے، قوموں سے ہے، اور تمام گروہوں سے، اور پوری انسانیت سے، بلکہ تمام جنوں سے بھی۔ اب اس حقیقت کو 2 اور 4 کی طرح واضح کرنے کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی ملت سے اب جو شخص
دور ہوتا ہے، ہٹتا ہے، گریز کرتا ہے، اس ملت کے بارے میں بے رغبتی دکھاتا ہے اور اس کو اختیار نہیں کرتا ہے تو وہ احمق ہے، وہ احمق ہے، بے وقوف ہے، نادان ہے، ناواقف ہے، جاہل ہے، وہ اپنے ساتھ حماقت کر رہا ہے۔ عام طور پر لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں اپنے لیے، اور انسان اپنی اسی چالاکی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن بہت سی چالاکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے نزدیک بے وقوفیاں ہوتی ہیں۔ ہر وہ چالاکی جو دنیا داری کے چکر والی ہوتی ہے، فی الحقیقت وہ ناواقفیت اور نادانی اور بے وقوفی ہوتی ہے۔ ہر وہ چالاکی جو دین کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، وہ چالاکی ہے جو مطلوب ہے، وہ چالاکی ہے جس کا تعلق عقل سے ہے، ذہن سے ہے، سمجھ سے ہے، فہم سے ہے۔ تو اب ابراہیم کی جو ملت ہے اسے سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا ملت کا ذکر جب کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کیا، ملت محمد کہیں نہیں کہا گیا، بلکہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم آپ بھی ابراہیم کی ملت کو اختیار کریں۔ کیا ہے ملت؟ کہ تو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مطلب اگر ہوتا کہ اے نبی آپ ابراہیم کے دین کو اختیار کیجئے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دین میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور ان کے دین کے جو بنیادی مراجع ہیں وہ کیا ہیں، تو لہذا ان کی شریعت تلاش کی جاتی، اور وہ شریعت نہ ملتی تو ہم بالکل خلا میں ہوتے۔ تو جب بات دین کی آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ جو رسول ہے تمہارے آخری نبی خاتم النبیین، ان کا اتباع کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوامر میں اور نواہی میں اور شریعت کے تمام احکام میں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، لیکن ملت میں ابراہیم کو دیکھنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملت دین سے زیادہ وسیع چیز ہے، اور یہ ملت ایک ایسا وسیع تصور ہے جس میں دوسری قومیں، دوسرے مذاہب بھی داخل ہیں، یعنی خاص طور پر یہودی تو مخاطب ہے ہی، اور عیسائی یہاں پر مخاطب ہے، اور سابق جو حضرت یحییٰ کو ماننے والا ایک گروپ تھا وہ بھی مخاطب ہے، اور صرف وہی مخاطب نہیں ہے، جتنے مشرک تھے، اور مشرک چاہے مکے کے ہوں، مشرک چاہے وہ اجودھیا کے ہوں یا وارانسی کے ہوں، مشرک مشرک ہے، کافر کافر ہے، یہودی یہودی ہے، عیسائی عیسائی، وہ دنیا میں کہیں کا بھی ہو، سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ سب کو ابراہیم کی ملت اختیار کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات آپ ہندو بھائیوں سے کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ سناتن دھرم کو اختیار کرنا ہے، لیکن سناتن دھرم کو سمجھنا ہے۔ سناتن دھرم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قدیم دین، تو اس قدیم دین کے لیے سب سے پہلے ابراہیم کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس کو قرآن کے ذریعے سمجھنا ہے، نوح کی طرف بھی رجوع کرنا ہے، اور قرآن ہی ان کی تفصیلات کو پیش کرتا ہے۔ آپ کی کتاب میں ابراہیم کا نام غائب، نوح کا نام غائب، اور دیگر پیغمبروں کا نام غائب، اس لیے آپ کو باہر سے وہ معلومات لینی ہوں گی، تب آپ سناتن دھرم کو اختیار کر سکیں گے، ورنہ وہ سناتن نہیں ہے، وہ آپ کا ایجاد کردہ دھرم ہے۔ اور اسی طرح یہودیوں سے یہ کہنا ہوگا کہ بھئی یہودی نسبت حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی طرف ہے، اور یہودا یعقوب کے بیٹے، اور یعقوب اسحاق کے بیٹے، اور اسحاق ابراہیم کے بیٹے، لہذا یعقوب تو ہوئے ابراہیم کے پوتے اور یہودا ہوا پر پوتا، تو تم پر پوتے کی طرف نسبت کر رہے ہو تو تمہاری نسبت ابراہیم کی طرف کیسے ہوگی؟ اور ابراہیم کو یہ کہتے ہو کہ وہ اپنے پر پوتے کی طرف منسوب ہے، تم ابراہیم کو یہودی کہتے ہو، تو پر پوتا تو اس وقت اس کا دنیا میں کہیں تصور بھی نہیں تھا، وجود تو بہت دور کی بات ہے، تو ابراہیم یہودی کیسے ہو جائیں گے؟ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے حضرت ابو بکر حنفی تھے اور حضرت عمر شافعی تھے اور حضرت عثمان حنبلی تھے،
حضرت علی کیا تھے؟ مالکی تھے مثلا. کوئی اگر یہ کہے تو اس سے بڑا گدھا دنیا میں نہیں کوئی ہے، اس سے بڑا گدھا دنیا میں نہیں کوئی. اس لیے کہ ارے بھائی وہ تو ان سے بہت پہلے تھے، وہ اگر اتباع کرتے اور کیا انہوں نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ابو حنیفہ کو اقتداء کرنی ہے ابو بکر کی، اور مالک کو اور شافعی کو اور احمد بن حنبل کو، ان سب کو اتباع کرنی ہے ابو بکر کی اور عمر کی اور عثمان کی اور علی کی. اور حضور نے جن صحابہ کو حجت کے طور پر پیش فرمایا ان کی اتباع انہیں کرنا. ایسے ابراہیم کو یہودی کہہ دینا یا عیسائی کہہ دینا اتنی بڑی حماقت ہے اور ایسی بڑی جہالت ہے اور ایسا بڑا مذاق ہے کہ بچے بھی اس پر ہنسے. لیکن قرآن پاک کو یہ کہنا پڑا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. یہ کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا زیادہ حماقت پھیلائی گئی کہ حماقت ہی کو لوگ علم سمجھنے لگے اور اسی پر یقین کرنے لگے. تو ایسی باتوں کی صفائی پیش کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو یہ باتیں اس قابل نہیں ہے کہ ان پر ادنا توجہ دی جائے. جب کوئی غلط بات ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ کتنی غلط کیوں نہ ہو، ذہنوں میں بیٹھ گئی، وہ عقیدہ بن گئی، لوگ اس پر یقین کرنے لگے، تو پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے. بہرحال ملت کا جو لفظ ہے طور طریق کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی مذہب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، تہذیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو مجموعی طور پر روایتیں ہوتی ہیں، اقدار ہوتے ہیں کسی شخصیت یا کسی حلقے کے، وہ ملت ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے، ابھی اس سے پہلے یہ پڑھا گیا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی کہ حتى تتبع دینهم. یہ یہودی اور عیسائی اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کو اختیار نہ کریں. ملت کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جب تک تہذیب کو اختیار نہیں کریں. وہ آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ عیسائی بن جائیے اور آپ یہودی بن جائیں، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی جو تہذیب ہے، ویسٹرنائزیشن کہیے، ماڈرنائزیشن کہیے، یا اور کسی لفظ سے اسے یاد کیجئے، وہ اس کے داعی. بالکل اسی طرح جیسے یہاں ہمارے ملک میں ہندوؤں کا کہنا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہندو بن جائیے، مسئلہ دھرم کے بدلنے کا نہیں، لیکن جو ہندو سنسکرتی ہے، جو ہندو تہذیب ہے، جو ہندو روایات ہیں، ان کو اختیار کیجئے. یعنی ان میں گھل مل جائیے، اپنے کو الگ اس طرح مت پیش کیجئے کہ بھئی آپ کی تہذیب الگ ہے، آپ کی قدریں الگ ہیں. یہ چاہا جا رہا ہے اور یہی ہر دور میں کیا گیا، بھئی آپ دھرم نہ بدلیے، لیکن ہمارے طور طریق، ہمارے یہاں کے جو اصول ہیں، ہمارے جو ضوابط، ہماری جو تہذیبی قدریں ہیں، ان کو اختیار کرنا پڑے گا. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہیں لَنُخْرِجَنَّكُمْ من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. جب یہ بات ہوئی ہے کہ ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا جب تک آپ ہماری ملت کو اختیار نہیں کریں. تو اب انہی تمام ملتوں کی بھیڑ میں اور منڈی میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ملت صرف ابراہیم کی چلے گی، اس کے علاوہ کوئی ملت بھی ایسی نہیں جس کا سکہ چلے. اللہ کی بارگاہ میں جس سکے کو منظوری دی گئی ہے، جو قومی کرنسی ہے، وہ کرنسی ابراہیم کی ملت کی ہے. اس کے علاوہ کوئی کرنسی لے کر آؤ گے تو گرفتار کیے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے. لہذا تمام ملتوں کی چھٹائی کر دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، مشرکوں سے بھی، عیسابیوں سے بھی، جتنے بھی اہل مذاہب دنیا میں تھے، سب کو گویا مخاطب کر کے کہہ دیا گیا، پوری انسانیت کو، کہ ابراہیم کی ملت پہ چلنا پڑے گا.
اور ابراہیم کی ملت کی جو اصل خصوصیت ہے وہ ہے اللہ کے حوالے ہو جانا، اپنے کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ پہچان توحید سے ہوگی، نظام موحدانہ ہوگا، اعلان توحید کا ہوگا، للکار توحید کی ہوگی، ہر بات توحید پر ختم ہوگی، توحید سے شروع ہوگی۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو سب میں مشترک ہے۔ ہر یہودی کو موحد بننا ہے، ہر عیسائی کو بننا ہے، ہر مشرک کو بننا ہے۔ تو موحدانہ نظام جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس درجے کھرے پن کے ساتھ کہ انہوں نے عراق میں جو کچھ کیا ہے وہ آخری مثال ہے۔ اور یہ آخری مثال ایسی ہے کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے، لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ یہ ہے ملت ابراہیم کا خلاصہ۔ اسی لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہ بہترین اسوہ ہے تمہارے لیے ابراہیم کی حیات۔ تو بات گول مول نہیں رکھی گئی، بنیادی جو پوائنٹ ہے اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو، اور یہ پوچھا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ تو جواب میں لمبی چوڑی باتیں نہیں تھی کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، یہ سب تو تفصیلات شریعت کی ہیں۔ جو جواب تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ایک کی بندگی کریں گے، یہ تھا مطلب۔ اسی کا نام اسلام ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہی، اذ قال له ربه اسلم۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی دعا حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ یہ جو ملت ہے اس کا نام اسلام ہے، اور قرآن پاک میں اسلام کو بتایا گیا کہ وہ آدم کا بھی مذہب تھا، اور نوح کا بھی، اور ابراہیم کا بھی، اور تمام آنے والے انبیاء کا جو مشترک مذہب ہے وہ اسلام۔ تفصیلات میں فرق ہے، بِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ قوانین ہم نے الگ الگ بنائے اور طریقہ کار الگ الگ بنائے۔ شرع مانے قوانین اور منہاج مانے طریقہ کار، اس میں ہم نے فرق رکھا۔ یہودیوں میں یوں کہیے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے اور پہلے تھے، ان کے قوانین میں اور طریقہ کار میں ہم نے فرق رکھے، لیکن یہ سب کے سب اسلام کے سمندر میں جاتے ہیں۔ اسلام ہے وہ مذہب جس کے معنی ایسے ہیں کہ جن کا تعلق نہ علاقے سے، نہ دور سے، نہ نسل سے، نہ رنگ سے، نہ طبقے سے، سب چیزوں سے مابرا۔ اسلام کا تعلق صرف اللہ سے، اللہ کے لیے اپنے کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، سر افگندہ ہو جانا، اللہ کے ساتھ رابطہ۔ اور یہی جب آپ ہندو بھائی سے کہیں گے کہ ٹوٹلی ایشور کے بن جاؤ، ادھر ادھر کے دھندے نہیں چلیں گے، دیوتاؤں اور دیویوں کے قصوں کو لپیٹ کے رکھ دو، ایک ایشور کی پوجا کرو۔ عیسائیوں یہودیوں سے کہیں گے کہ ایک لارڈ، ایک گاڈ جو عیسیٰ کے خالق تھے، مالک تھے، جنہوں نے انہیں پیدا کیا، اور عیسیٰ کا کوئی تعلق اس اللہ اور لارڈ سے نہ بیٹے کا ہے نہ اور کسی نوعیت کا ہے، وہ بندے ہیں، اور بندے کو اللہ نے نبی بنایا۔ یہ کھلی دعوت، اس میں کوئی کتر بیوت نہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ اس پوائنٹ پر پہلے آنا ہوگا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے جس پوائنٹ کے لیے حضرت نوح نے 950 سال خرچ کیے، ادھر ادھر راستہ نہیں اختیار کیا کہ بھئی لوگ مانتے نہیں، لوگ مانتے نہیں، چلو یار کوئی اور طریقہ استعمال کریں، شروع کر دیں پیام انسانیت، مثلا انسان کی بات کریں، چھوڑیے بھئی
عقیدہ جب نہیں قبول کر رہے ہیں اور ٹھس ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں تو شارٹ کٹ کو اختیار کر لیا جائے، ہیومینیٹیرین کوئی راستہ اختیار کر لیا جائے، مانوتا کی صرف بات کی جائے کہ بھئی چلیے اچھے اچھے اخلاق اختیار کیجئے، ہم سب مل کے رہتے ہیں، آپ اپنی پوجا پاٹ کیجئے، ہم اپنی پوجا پاٹ کریں، چلیے اسی کو کر لیں۔ ایک دن کے، ایک گھنٹے کے، ایک منٹ کے، ایک سیکنڈ بھی حضرت نوح نے یہ نہیں سوچا اور کسی نبی نے نہیں سوچا، کبھی شارٹ کٹ اختیار نہیں کیا۔ پہلے توحید، پہلے اللہ کو ماننا ہے، اس کے بعد باتیں ہوں گی دوسری۔ دین میں اس یہ بنیاد ہے، لوگ اسی کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں صاحب، پیٹ والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں، وہ ضمنی باتیں ہیں، اخلاق کی بات ہوئی، انسانیت کی بات ہوئی، محبت کی بات ہوئی، یہ ضمنی، پہلا پوائنٹ طے ہو جائے تو پھر ضمنی باتیں بھی ہوں گی، لیکن اس پہلے پوائنٹ کو رد کرتے ہوئے بات آگے نہیں بڑھ پائے، وہ دینی بات نہیں ہوگی، دعوتی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے اسلام اور ملت ابراہیمی، ان دونوں کے درمیان گہرا ربط و تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اسی کی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اسی کے بارے میں اللہ نے کہا اسلم، تو انہوں نے جواب میں کہا اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں نے اپنے کو آپ کے حوالے کر دیے، اب میں اپنے کسی حصے کا مالک نہیں ہوں، اپنے کو مالک نہیں سمجھتا ہوں، بس آپ ہی تنہا مالک ہیں، جو چاہیے حکم دیجیے۔ اور اسی کی وصیت، وصیٰ بہا، جب بہا کہا تو مطلب اسی ملت کی وصیت کی حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور حضرت یعقوب نے وصیت کی، اور وصیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے الدین کا انتخاب کیا، یعنی الدین کے معنی ہوتے ہیں طاعت کے، الدین کے معنی نظام زندگی کے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو نظام زندگی طے فرمایا ہے اور جس پر تمہیں جینا ہے اور اسی حالت میں تمہیں مرنا ہے، وہ ملت ابراہیم سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی جو روح ہے اور اساس و بنیاد ہے اس کی تعبیر اسلام ہے۔ تو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام پر تمہیں جینا ہے، اسلام پر تمہیں مرنا ہے۔ اب یہ بہت صاف اور واضح دعوت ہے، یہ وہ دعوت ہے جو آپ کسی بھی چرچ میں گھس کے دے سکتے ہیں پادریوں کے سامنے، یہ وہ دعوت ہے جو کسی سینیگاگ میں دے سکتے ہیں یہودیوں کے سامنے، یہ وہ دعوت ہے جو آپ روم کے، ویٹیکن سٹی کے پوپ آف دی کرسچن ورلڈ کو دعوت دے سکتے ہیں، اور کوئی بھی ان میں سے رد نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دعوت ہے جس کو وہ رد نہیں کر سکتے، جتنا بھی ایش پیش کریں ان کو بہرحال پلٹ کر آنا پڑے گا اور اسے ماننا پڑے گا۔ اور یہی نہیں، یہ بات جب مکہ مکرمہ کے مشرکوں سے کہی جاتی تھی تو وہ ضد ہوتے تھے، اور پھر ضد میں جو کچھ بھی عمل کرتے تھے سو کرتے تھے، ورنہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں میں یقین تھا، بات صحیح کہہ رہے محمد، لیکن جَحَدُوا بِهَا ظُلْمًا وَعُلُوًّا، صرف ذاتی اور تکبر میں یہ کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی جو ہماری آبادی ہے اس کو بھی اگر مخاطب کیا جائے اسی سے تو اس کی فطرت کا ساس چھڑ جائے گا، فطرت لبیک کہے گی، لیکن جب اس کو خطاب کیا جائے گا اس کی زبان میں اور اس کی کتابوں کے بعض حوالوں کے ساتھ بھی، کیونکہ یہی طریقہ قرآن میں اختیار کیا گیا، تو جب یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تو فطرت کا ساز چھڑ جائے گا اور اندر سے صدا نکلے گی لبیک، اور قبولیت کے راستے کھل جائیں گے، ایمان کی باد بہاری چلنا شروع ہو جائے گی۔ بس یہ ہے جو اقوام عالم کے سامنے باتیں رکھنی ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ بھئی یہودی بنو گے تب تمہیں نجات ملے گی، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بنو گے، تو ہم جب کہتے ہیں مسلم بنو گے تو یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ایک حریف ہو گئے، ہرگز نہیں،
وہ جب یہودی کہتے ہیں تو نسبت یعقوب کے ایک بیٹے کی طرف ہوتی ہے، اور عیسائی جب یہ مسیحی یا عیسائی کہتے ہیں تو عیسیٰ کی شخصیت کی طرف نسبت کرتے ہیں جن کی ذات سے انہوں نے بات کا بتنگڑ بنایا۔ اور ہم اسلام جب بولتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نسبت نہیں کرتے، مکے کی طرف نہیں کرتے، مدینے کی طرف نہیں کرتے، پہلے دور کی طرف نہیں کرتے، ہم یونیورسل ہو جاتے ہیں، ہم یونیورسل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم جو بات کرتے ہیں اس کا تعلق صرف اور صرف ایشور سے، آقا سے، لارڈ سے، مالک سے، گاڈ سے، یہوہ سے، اللہ سے، الوہیم سے، مختلف جو نام رکھے گئے اس سے ہوتا ہے۔ یہیں سے فرق ہو جاتا ہے اسلام میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، ہندو مت میں، بدھ مت میں، سکھ مت میں، اور دنیا بھر کے جو مت ہیں اور دھرم ہیں اور مذہب ہیں ان سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن مشکل کیا ہوئی ہے کہ آج جو ہمارے لوگ ہیں جو ملکوں میں آباد ہیں ان کو یہ سمجھایا نہیں گیا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارا مذہب ویسے ان کا مذہب، یعنی یہ بھی ایک حریف ہے میدان میں، اور یہ بھی ایک مذہب کا دعویٰ کرتا ہے، ہم بھی ایک مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں سے بات غلط ہو جاتی ہے، غلط فہمی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم صحیح بات سمجھا نہیں رہے ہیں۔ ہم نے نیشنلزم کو اختیار کیا، اور نیشنلٹی کی بنیاد پر یا ٹو نیشنز کی تھیوری کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جھگڑا سارا نیشن کا ہے، تو ایک نیشن وہ اور ایک نیشن یہ، اور جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو ساری نیشنز ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ مسئلہ نیشنل نہیں باقی رہتا، قومی باقی نہیں رہتا۔ اسلام بین الاقوامی ہے، بین المللی، بین الاممی اور بین القاراتی، عالمی اور ازلی اور ابدی۔ اس لیے ہندوؤں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سناتن دھرم جو ہے وہ اسلام ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا ہے، اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ عالمی اور دائمی اور ازلی اور ابدی مذہب۔ تو یہ بات سمجھا کر ہم شاید اپنے مقصد تک پہنچ سکیں، اور جو اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی منشا ہے اس تک پہنچ سکیں۔ اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا بھی لٹریچر تیار ہوا اور جتنے خطابات ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا میں جو ایک ہنگامہ مچا رہتا ہے، اس میں تو مسلمان ایک الگ گروپ ہے، ہم اقلیت میں ہیں، ہم چنی ہیں، ہم چنا ہے۔ بے وقوفی کی باتیں ہیں، یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ چلتی ہوئی باتیں ہیں۔ اسلام ان سب سے بلند ہے، وہ اقلیت پقلیت کو نہیں دیکھتا ہے، وہ ایک ہے تو بس وہی ہے، وہ دو ہیں تو بس وہی ہے، کیونکہ وہ نہیں ہے، وہ کچھ ہے ہی نہیں، اللہ ہے۔ وہ تو بس یہ کہتا ہے اللہ ہی اللہ ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے۔ اب یہ بات جو ہے اگر سمجھائیے، آپ سمجھائیے، کسی سے بھی کہیے، آپ مودی جی سے کہیے، یوگی جی سے کہیے، امت شاہ سے کہیے، ایشوری ایشور ہے، سر جھک جائے گا، سر جھک جائے گا ان کا ادب سے اور احترام سے، اور کہیں گے بالکل صحیح کہتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کہتے ہیں، آپ تو اپنی قوم کے اور اپنی اقلیت کے مسائل بتاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے اکیلے اور پھر چند لوگ ہوئے، کبھی آپ نے اقلیت کا دکھڑا نہیں بیان کیا۔ ایک مرتبہ بھی آپ کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ ابو جہل ہم تو اقلیت میں ہیں، اے ابو لہب ہم اقلیت میں ہیں، ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہے؟ بلکہ قرآن یوں کہتا تھا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی اقلیتیں ہیں جو اکثریتوں پر غالب آتی رہی ہیں۔ اس لیے مسئلہ اقلیت اور اکثریت کا نہیں ہے، مسئلہ حق کا ہے۔ انداز بدلنا پڑے گا۔ جو بھی سن رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، طلبہ ہوں یا اساتذہ ہوں یا عام لوگ ہوں یا دانشوران ہوں، کہ انداز گفتگو بدلنا پڑے گا، تعبیرات بدلنی پڑیں گی، زبان میں بھی چینج کرنا پڑے گا، خطاب صحیح معنی میں ہوگا، خطاب کو عالمی ہونا ضروری ہے، یونیورسل ہونا ضروری ہے،
خطاب کو فیکٹس پر مبنی ہونا چاہیے، خطاب کو پوری تاریخ کو سمیٹ لینا چاہیے، یعنی یوں کہنا چاہیے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کی ہر کتاب کو مانا، ابراہیم کو مانا، اسماعیل کو مانا، اسحاق کو مانا، یعقوب کو مانا، ان کی اولاد میں جو انبیاء ہوئے انہیں مانا، موسیٰ کو مانا، عیسیٰ کو مانا، محمد کو مانا، ہم نے سب کو مانا، ہم کسی کو منکر نہیں۔ یہ اب آپ دیکھیے کتنی عالمیت ہے۔ اسلام جو ہے انٹرنیشنل مذہب ہے، وہ گلوبلائزیشن کا پہلے دن سے قائل ہے، لیکن آج کی جو گلوبلائزیشن ہے وہ غنڈوں کی تجارت اور لوٹ مار اور ڈکیتی کی تنظیم ہے، جس کا نام گلوبلائزیشن رکھا گیا ہے۔ یعنی دنیا کے جو بڑے دولت مند ہیں، بلیونائر، نشیڑو بھنگیڑو قسم کے لوگ، لٹیرے، وہ پوری دنیا کو کیسے چوسیں، کیسے لوٹیں، اس کا نام ہے جدید دور میں گلوبلائزیشن۔ اسلام نے عالمیت کا جو سلسلہ شروع کیا وہ اس بنیاد پر کہ سب لوگ اللہ کو مانیں، سب لوگ انسانوں کے حقوق ادا کریں، سب لوگ اچھے اخلاق اختیار کریں، سب لوگ آخرت کی تیاری کریں، سب لوگ دنیا کو جنت نما بنائیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کو اذیت نہ پہنچائے، کوئی بھی کسی کے ساتھ تحقیر کا معاملہ نہ کرے، پیٹھ پیچھے کوئی غیبت نہ کرے، کسی کے تجسس میں نہ لگے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تعلیمات کے ساتھ ایک عالمی نظام عطا فرمایا جا رہا ہے، اور پھر اللہ یہ فرماتا ہے کہ اسی طرز پر اگر یہ لوگ بھی ایمان لائیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، یہ ہدایت یافتہ ہوں، اور اگر اس طرز پر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یا اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں، قرآن سب کی کتاب ہے، شریعت سب کا قانون ہے، ہدایت سب کے لیے ہے، جو لوگ یہ نہیں مانتے اور اسے نہیں کہہ رہے ہیں اور اس کے بارے میں صحیح فکر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جو مسلمان ہے، پشتینی، موروثی، روایتی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رسول، قرآن مسلمانوں کی کتاب، شریعت مسلمانوں کی شریعت، ہدایت مسلمانوں کی، تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ بنیادی عقائد کا منکر ہے۔ قرآن اس کے خلاف بول رہا ہے، جو وہ بول رہا ہے یہ بدھو مسلمان، جاہل مسلمان، کم پڑھا لکھا مسلمان، یہ روایتی مسلمان جو بول رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ تو جو اس قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا پوری مانوتا کے لیے بطور ہدایت نامہ، ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نبی کہہ دیجئے کہ اے تمام انسانوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کہا جائے تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے، نبی یہ کہہ رہے ہیں، تو بھئی یہ مسلمان کہاں سے پیدا ہوا گٹھل قسم کا جو کہتا ہے کہ محمد ہمارے رسول؟ اس کا مطلب وہ ہندوؤں کے رسول نہیں، وہ بدھسٹوں کے رسول نہیں، وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے رسول نہیں۔ جب نہیں ہے تو پھر ان کو دعوت تو آپ دے نہیں سکتے، پھر تو آپ کی ان سے لڑائی رہنی۔ تو مصیبت ہمارے گھر میں ہے، باہر سے نہیں آئی ہے۔ یہ رسومہ ہمارے اندر ہے۔ یہ کورونا وائرس جو یہاں ہے وہ ووہان سے نہیں آیا ہے، وہ آپ کے گھر میں ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ اس نظام کو سمجھنا ہے۔ اتنی تفصیلی بحث کے بعد اس کو پیش کیا گیا۔ اب اسی میں ایک بات یوں کہی گئی کہ تم لوگوں نے جو یہ ڈھکوسلہ بازی کر رکھی ہے بپتسمہ کی، کہ کوئی یہودی بن رہا ہے تو اس کو ڈبکی دی جا رہی ہے حوض میں، یا ایک متبرک تیل اس کے سر پہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ کیا ڈرامہ بازی کرتے ہو؟ اس سے کیا کسی کا ذہن بدلتا ہے؟ اس سے کیا دل صاف ہوتا ہے؟ اس سے انسان کا باطن چمکتا ہے؟ یہ ڈرامہ بازی ہے تمہاری۔ اس لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں صبغۃ اللہ، صبغہ استباغ
اور صبغہ اس کو بپتسمے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، اور ان کے یہ رسم ہے۔ کوئی یہودی ہو ہی نہیں سکتا جب تک بپتسمہ نہ ہو، کوئی عیسائی بن نہیں سکتا جب تک بپتسمہ نہ ہو۔ بیپٹزم جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک متبرک پانی سے گزارنا ہے، یا متبرک تیل لگانا ہے، یا اور کوئی رسم پوری کرنی ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ سب رسمیں چھوڑو، ان کو طاق پہ رکھ دو، تالے میں بند کر دو، اور بس اللہ سے ربط کرو، اللہ سے تعلق کرو، ربانیت پیدا کرو، للہیت پیدا کرو۔ اس ڈبکی سبکی سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ۔ اور تمہارے سامنے جو ہم بات کر رہے ہیں، ان باتوں پر حجت بازی مت کرو، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے اعمال کے، تم اپنے ایمان کے، ہم اپنے ایمان کے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے تعلق قائم کر کے، ابراہیم کی ملت کو اختیار کر کے، آخری نبی کی شریعت کو اختیار کر کے اس راستے پر چلیں جو اللہ تک پہنچائے۔ اور یہ حق کی گواہی ہے جو تورات میں بھی دی گئی، انجیل میں دی گئی، زبور میں دی گئی، ابراہیم اور نوح کے صحیفوں میں دی گئی۔ اب جو لوگ جانتے ہیں، جیسے اس دور میں یہودی جانتے تھے، عیسائی جانتے تھے، جانتے ہوئے چھپا رہے اس گواہی کو، بہت بدترین مجرم، بہت بدترین مجرم۔ اسی طرح جو پنڈت اور سنت مہنت یہ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایشور ایک ہے اور اسی کی پوجا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد انہوں نے جو یہ دھندا کر رکھا ہے، بیوپار کر رکھا ہے، تجارت کر رکھی ہے، اور لوگوں کا استحصال کر رکھا ہے، وہ جانتے ہوئے یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے سامنے وہ ورسز رکھ دی جائیں، وہ اشلوک رکھ دیے جائیں، وہ منتر رکھ دیے جائیں جو ویدوں میں ہیں، اپنشد میں اور گیتا میں ہے، کہ ایشور ایک ہے، اسی کی طاقت ہے، اسی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ لکھا ہے، لیکن بگاڑا گیا، اس بات کو ذہنوں سے نکال کر ادھر ادھر دیوتاؤں سے اور دیویوں سے اور مورتیوں سے وابستہ کر دیا گیا، اور پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا گیا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کے پاس سچی گواہیاں ہیں، لیکن چھپاتے ہیں، صحیح بات نہیں بتاتے۔ نجی مجلس میں پوچھئے، سنت و مہن سے پوچھئے کہ سچی بات بتائیے کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ ایشور ایک۔ تو پھر یہ کیا کر رکھا ہے؟ تو بس وہ آنکھ مارے گا کہ یار کیا کریں بھائی، کچھ کاروبار بھی تو کرنا ہے، کوئی نہ کوئی تعویل کر دے گا۔ جیسے مکے والے کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ جو بت ہم نے لگا رکھے ہیں، ان کی ہم پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی یہ بزرگوں کی مورتیاں اللہ سے یہ قریب کر دیں گے، یہ کہتے ہیں۔ جو جا رہا ہے، اجمیر جا رہا ہے، جناب بہرائچ جا رہا ہے، دیوا جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے فلاں کی قبر پر، وہ کہتا ہے یہ اللہ کے سفارشی بن جائیں گے۔ وہی باتیں کر رہے ہیں جو جاہلیت کے دور میں مشرکوں نے کی تھی، اور یہی بات آپ کے پنڈت و سنت مان بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم مورتیاں رکھتے ہیں صاحب، یہ جو ان کے ذریعے ایشور تک پہنچیں گے۔ اور ایشور و مالک کے بارے میں خود بھی یہ کہتے ہیں وہ تو ہر جگہ ہے اور ہر وجود کے اندر ہے، تو پھر تم واسطہ کیوں مناتے ہو؟ جب وہ تمہارے اتنا قریب ہو، تم اس کے اتنے قریب ہو اور کہتے ہو کہ صاحب اس کی ذات تو ہر جگہ ہے، تو وہ تو تمہارے دل کے بھید بھی سنتا ہے اور تمہاری وہ بات بھی سنتا ہے جو دوسرا نہیں سن سکتا، پھر یہ کیا دندہ ہے؟ پھر واسطہ کیوں؟ واسطہ وہاں ہوتا ہے جہاں ایک انسان ہے جس کو معلومات ساری براہ راست حاصل نہیں ہوتی ہے، تو ضرورت پڑتی ہے سیکریٹری کی، اور ضرورت پڑتی ہے کسی منسٹر کی اور کسی خادم کی۔ یہاں تو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ سب کی سن رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، واسطہ نہ لگانا، مجھے براہ راست پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بیچ میں کسی کو مت گھسیڑنا۔ تو جب کسی کی طرف سے یہ ہدایت دے دی جائے کہ آپ کسی چپراسی اپراسی کو بیچ میں واسطہ نہ بنائے کیجیے، یہ سلسلہ بند کر دیجیے، مجھ سے آپ کو بات کرنا ہے تو بس مجھے سے کیجیے اور براہ راست کیجیے۔ یہ اگر کوئی کہہ دے، باس کہہ دے، کوئی مالک کہہ دے، تو پھر وہ ملازم بڑا بیوقوف ہوگا، جاہل ہوگا، جو پھر گھستا ہے کسی واسطے کو لے کر۔ اسی طرح جب اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ واسطے راستے سے ہٹاؤ،
مجھ سے براہ راست بات کرو، مناجات کرو، دعا مانگو، میرے لیے نماز پڑھو، میرے لیے روزہ رکھو، میرے لیے حج کرو، عمرہ کرو، میرے لیے زکوٰۃ دو، بیچ میں کوئی نہیں چاہیے لوگ۔ تو یہ اللہ کا واضح حکم ہے، اب اس حکم کو سمجھنا ہے، ماننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب